آگ سے تباہ گل پلازا میں لاپتہ 83 افراد کی اطلاع۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک اور لاش نکالی گئی۔ جمع افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں سے مشکلات ہیں، ملبہ بہت زیادہ ہے، ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ ڈائریکٹر SPCA کا کہنا ہے عمارت بہت خطرناک ہو چکی ہے، بقیہ عمارت کو لازمی گرانا ہوگا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کراچی میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ SPCA نے چیئرمین عباد کو غیر محفوظ عمارتوں کی فہرست بھی بھجوا دی۔ SPCA نے رمپا پلازا کو بھی غیر محفوظ قرار دے دیا۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری۔ SPCA کے مطابق گل پلازا کے ملبے کی وجہ سے رمپا پلازا کے ستون متاثر ہوئے۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی آئی۔ رمپا پلازا میں بغیر اجازت کسی بھی سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ گل پلازا سے ملنے والی 21 لاشوں کی شناخت کا عمل جاری۔ سندھ فرانسک DNA لیب کی اہم پیش رفت۔ DNA سیمپلنگ کے ذریعے پہلی 3 میتوں کی اصل شناخت حاصل کر لی گئی۔ شناخت کی جانے والی لاشیں 15 سالہ مریم، 26 سالہ رضوان اور 33 سالہ شہزور کی ہے۔ سندھ فورنسک لیب حکام کے مطابق اب تک 26 میتوں کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا، جلد مزید لاشوں کی بھی شناخت حاصل کر لیں گے۔ CPLC نے 60 ریفرنس DNA سیمپلز لیے تھے۔ فرانسک عمل میں شناخت پروجیکٹ اور پولیس سرجن کراچی کا تعاون رہا۔ بیٹے کے بغیر کیسے گھر جاؤں، ماں کو کیا منہ دکھاؤں، جوان بیٹے کو دیکھنے کی آس، بوڑھا باپ 4 دن سے گھر نہ گیا۔ گل پلازا کے باہر بیٹے کا محمد رفیق ایونیو سے بات کرتے ہوئے رو پڑا۔ 22 سالہ بیٹے عارف کو دیکھنے کے لیے راکھ کے ڈھیر پر نظریں جمع رکھی ہیں۔ کہتے ہیں گھر والوں سے بہانے بنا رہا ہوں، بیٹا مل رہا ہے نہ کوئی معلومات۔ ڈاکٹر عائشہ، ان کے شوہر عمر نبیل اور بیٹا علی بھی لاپتہ۔ گاڑی پارکنگ والے کو لے کر گل پلازا میں شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ عمر کے بھائی نے بتایا آخری بات یہ ہوئی تھی کہ پہلی منزل پر ہیں، دھواں بہت ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سجاول کے نوجوان عامر کے اہل خانہ بھی شدید پریشان۔ اہل خانہ کا کہنا ہے عامر نے بہن کو فون پر بتایا تھا میرا دم گھٹ رہا ہے، اس کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا۔ سیلز مین تنویر بیٹے کو سم دلانے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ بیٹا کہتا ہے کیا معلوم تھا کہ ابو لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچوں کا کچھ نہیں پتا۔ 28 لاشیں نکالی جا چکی، 83 افراد لاپتہ رپورٹ ہیں۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 4 دن بعد مکمل نہ بجھائی گئی۔ وقفے سے عمارت کے مختلف حصوں میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ رضاکاروں کو شدید دشواری کا سامنا۔ گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ متاثرہ عمارت کا ملبہ پاک کالونی میں واقع KMC گراؤنڈ میں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 75 ٹرک ملبہ منتقل کر دیا گیا۔ ملبے میں کپڑے کے تھان، برتن، کھلونے سمیت قیمتی سامان بھی شامل ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو اہلکاروں کو پیسوں سے بھری پیٹی ملی جو انہوں نے انتظامیہ کے حوالے کر دی۔ عمارت کی چھت پر موجود گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور جنریٹرز کو اتار لیا گیا۔ گل پلازا سے متصل رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، ایک حصہ گرنے کا خطرہ۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ SPCA نے چیئرمین عباد کو غیر محفوظ عمارتوں کی فہرست بھی بھجوا دی۔ دن سے میں نہیں سویا، میں سوچ رہا تھا میری فیملی بھی اندر ہو سکتی ہے، یہ فائل بند نہیں ہوگی۔ اگر یہ فائل بند ہوئی میں تو کم از کم ریزائن دے کے چلا جاؤں۔ کوئی ایسا خونی پلازا اگر اس شہر میں کھڑا ہوا ہے یا موت والا پلازا بننے جا رہا ہے، دونوں کو روکنا ہوگا۔ صدر میں پارکنگ پلازا ہے، وہ اس وقت خالی پڑی۔ خط لکھوں گا میئر کراچی کو، یہ پارکنگ پلازا گل پلازا کے دکانداروں کو دے دیا جائے۔ سانحہ گل پلازا کی فائل بند ہوئی تو استعفیٰ دے دوں گا، گورنر سندھ کا اعلان۔ کہا یہ فائل اب بند نہیں ہوگی، سانحہ گل پلازا سے سبق سیکھنا ہوگا۔ کراچی کا مزید کوئی پلازا خونی بنا ہوا ہے یا بننے جا رہا ہے تو روکنا ہوگا۔ کامران ٹھسوری کہتے ہیں سانحہ پر 2 دن سے سو نہیں پایا، متاثرین کی چیخو پکار کانوں میں گونج رہی ہے۔ گل پلازا واقعے کا ازالہ کرنا ہوگا، نظام تراشی نہیں کرنی، تاجر برادری کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، تمام پلازوں میں فائر سیفٹی کا بندوبست کرنا ہے۔ گورنر سندھ نے تجویز دی گل پلازا کے دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازا میں شفٹ کر دیا جائے۔
आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ़। प्रोग्राम 11 आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों। सियासत करके 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी सूबे सिंध वो एक मुल्क था सर, जिसको आप दुनिया के नक्शे में कब्ल मसीह से पहले देखें। खतरे की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें, और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है, आप रिजेक्टेड हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असम्बली में सानह गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आग ने कराची में खतरे की घंटी बजाई है। कराची समेत हर शहर में मुअस्सर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अवाम को गली मोहल्ले की नुमाइंदगी देना होगी। आइन में तरमीम करके मुअस्सर बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। पीपी रहनुमा शहला रजा ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन लें, सिंध पहले मुल्क था। कब्ले मसीह के नक्शे उठाकर देख लें, लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गए। जरूरी नहीं जब हादसा हो तो वज़ीर आला या सूबाई वजीर फौरी पहुंचे। सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपें और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरे अभी अफनान साहब ने बात की है, मेरी गैस से बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शहला साहब आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। पीपी रहनुमा शहला रजा ARY न्यूज़ का प्रोग्राम छोड़कर चले गई। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के आज असम्बली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गई। बोली मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज, प्रोग्राम छोड़कर चले गई। अब भी लापता है, 40 से ज्यादा वहां पर लाशें मिल चुकी हैं। किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। आग गुल प्लाजा नहीं हमारे दिलों में लगी है, किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी लेना होगी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा 140A के तहत इख्तियारात देना इंतजामी तकसीम का मसला है, इसको सियासत की नजर ना करें। अमीनुल हक ने कहा इस्लामाबाद की 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में सब अच्छा है का नारा लगाया जाता है, गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जवाब कौन देगा। विफाक ने कराची को 52 फायर टेंडर्स दिए थे, आज सिर्फ 36 काम कर रही हैं। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात बानी MKM के गार्ड गोगा ने कराई। कराची के कातिल जबरदस्ती मंजिलें बनवाते थे। पीपी रहनुमा कादर पटेल कहते हैं ये चाइना कटिंग कहां से आई, कराची के पार्क कहां गए, किसने नाजायज कटिंग की। 35 साल बाद पहली बार पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला तो कहते हैं कराची हमारा है। MKM सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही। सिंध के मसाइल में MKM बराबर की शरीक है। जमात इस्लामी और MKM ने 35 साल में कराची को यहां तक पहुंचाया। अमरीकी कौंसल खाने कराची का गुल प्लाजा आतिशदगी पर दिली ताज़ियत का इज़हार। सानही में जानों के ज़िया पर गहरे रंज में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और लापता अफराद की वापसी के लिए दुआगो हैं। कराची के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मुतासिन के साथ रेस्क्यू टीमों के अरकान को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन का बयान। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। वो आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। आलमी इक़्तिसादी फोरम की शराकतदारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मुआशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से मुतालिक ट्रिपल-ओ प्रोग्राम पर बात होगी।
فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے، پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو شیلڈ کے امور سے متعلق آگاہی دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹر ایجنسی تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جدید پولیسنگ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ عوامی پولیس فورس امن و امان کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے بہادر جوانوں کے ساتھ تھے۔ ارب روپے وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے۔ گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ NFC کے مد میں صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے۔ PTI رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا PTI کی پالیسی اور حکومت کی نالائقی کی وجہ سے جل رہا ہے، وہاں فرانسک لیب تک نہیں ہے۔ ان کی نالائقی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کے جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے، اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ خطاب میں کہا کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو۔ پاکستان مادر وطن ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آئے مل کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ کہا پاک بھارت جنگ روکنا میری بڑی کامیابی ہے۔ پاک بھارت جنگ میں 8 جنگی تیاری کرایا گیا۔ جنگ نہ رکتی تو 10 سے 20 ملین لوگ مارے جاتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ 1 سالہ حکومتی کارکردگی کی رپورٹ بھی جاری کر دی۔ کہا ہمیں وراثت میں تباہی ملی۔ امریکی ایکسپورٹ میں $150 ارب کا اضافہ کیا۔ امریکی فیکٹریوں میں 41% سے زائد سرمایہ کاری کی۔ جو بائیڈن نے سرحد کھولی جس کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد امریکہ آئے۔ اب ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ قانونی طریقے سے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 8 ماہ سے امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، پابندیوں کے بجائے کھلے معاشی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ چین کے نائب وزیر اعظم کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب۔ کہا اقتصادی عالمگیریت تاریخ کا فطری عمل ہے جس سے چین سمیت کئی ملکوں نے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے ترقی کی۔ ٹیرف جنگیں صرف نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے پیداوار اور تجارت کے اخراجات بڑھتے ہیں، عالمی معیشت تقسیم ہوتی ہے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم متاثر ہوتی ہے۔ پنجاب کے متعدد اضلاع میں دھند حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک اور لاہور ایسٹرن بائی پاس ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M3 فیض پور سے مرید والا تک، موٹر وے M4 عبدالحکیم سے ملتان تک، موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوخی میں شدید دھند۔ جتنا پیسہ بھی ابھی لگا رہے ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے اوپر، ظاہر ہے بلینز ہے، فارچون ہے اتنی بڑی، پلیز میک شور آپ کے پاس جو سٹریٹ آپ کھود رہے ہیں، جو محلہ آپ کھود رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا اینڈ ٹو اینڈ بیوٹیفیکیشن پلان ہونا چاہیے۔ ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، بیوٹیفیکیشن پلان لازمی ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب۔ کہا شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور گرین بیلٹس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پرانے مین ہولز بند کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مین ہولز کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے۔ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ڈھکن سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد کسی بھی محکمے کو سڑک کھودنے نہیں دیں گے۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھ میں اور خصوصی طور پہ کراچی شہر میں الیکٹرک بسز چلائیں. صرف ای وی بسز تک نہیں رکے, ہم نے اس کے بعد ای وی اسکوٹرز بھی شروع کیے ہیں, ای وی کی پنک ٹیکسیز بھی شروع کر رہے ہیں. سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بسیں چلائیں. ای وی اسکوٹی اور ٹیکسی بھی شروع کرنے جا رہی ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال, کہا جتنی بھی سرکاری گاڑیاں خریدی جائیں وہ الیکٹرک ہونی چاہیے. ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے حکومتی اخراجات کم ہوں. ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی, یہ دونوں پارٹیاں خاندان کی جاگیر ہیں. یعنی اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں گے تو 40, 50, 60, 70 چودھری اور کچھ خاندان ان کے ساتھ مل کر نون لیگ ہے, اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے تو زرداری صاحب کا بھٹو خاندان اور 40, 50 وڈیرے. نون لیگ میں شریف فیملی اور پیپلز پارٹی میں بھٹو زرداری کا راج ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمارا بنیادی انتخابی نظام گلا سڑا ہے. حکومت کی دو نام نہاد بڑی جماعتوں میں جاگیردارانہ نظام ہے. ورکر پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتا. جماعت اسلامی نے پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان کر دیا. 99.7% لوگوں نے بلدیاتی ایکٹ مسترد کر دیا. حافظ نعیم نے کہا بلدیاتی ایکٹ واپس نہ لیا گیا تو 15 فروری کو پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. کوئٹہ کے پرنس روڈ پر 4 منزلہ عمارت میں آتشزدگی, 150 سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں. پلازے میں زیادہ تر دکانیں الیکٹرانکس کے سامان کی تھیں. آگ لگنے کی وجہ سے کافی جگہوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. کابل دھماکے میں چینی شہری کی ہلاکت, چین نے افغان طالبان رجیم سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا. چینی کمپنیز کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے اور خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کا حکم بھی دیا. کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے. ذمہ داری داعش نے قبول کر لی. ریسٹورانٹ چینی نجات مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے. غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیووس میں ہوگی. صدر ٹرمپ نے روسی ہم منصب کو بھی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی. رکنیت کے لیے $1 ارب فیس مقرر. کینیڈا بھاری بھرکم فیس دینے کو تیار نہیں. پاکستان بھارت سمیت 60 ملکوں کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل بے لگام. مقبوضہ بیت المقدس میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. اسرائیلی بلڈوزرز نے ایجنسی کے مرکزی دفاتر اور گوداموں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. مسمار کی گئی عمارتوں میں غزہ اور مغربی کنارے کے لیے انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد کا ذخیرہ کیا جاتا تھا. سعودی عرب نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی. بنگلہ دیش ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے پر ڈٹ گیا. ورلڈ کپ میچز کا تنازع آج حل ہونے کا امکان. کوئک انفو کا کہنا ہے ICC بنگلہ دیش کے ایونٹ میں شرکت سے متعلق فیصلہ آج سنائے گی. ویب سائٹ کا دعویٰ ہے ہفتے کو ڈھاکہ میں ہونے والی میٹنگ میں BCB کو ڈیڈ لائن کا بتا دیا تھا. بنگلہ دیشی مشیر کھیل آصف نظرل کہتے ہیں میٹنگ میں کوئی معاہدہ ہوا, نہ ہی ICC نے کوئی ڈیڈ لائن دی تھی. سیکیورٹی خدشات کی بنا پر میچز سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا.